अल्लाह अकबर। आज अगर मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेता है तो फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला किया है फैरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून रस रहा है। ऐसे आलम में फारूक आज़म तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करके उठ करके खड़े होते हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद लहू लहान है और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं मैंने इन्हीं कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। आप मुझे बताएं ना, आज अल्लाह अकबर, अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है, कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है, जिसने हमें माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए गिज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफकत पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नेमतें दी, इतनी कुव्वतें दी, इतनी इज्जतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घरों को जमीन बोस क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि हमने बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते।
ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا, مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا, ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے, اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا, جسے دنیا, اور وہ بھی اللہ اکبر, مجاہد حریت, مجاہد آزادی, 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی, اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی, اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا, لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر, یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے, یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے, بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا, ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں, ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہے. اگر میں غلطی کروں, حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں, میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں, میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں, علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے, ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے, ہم بریانی والے عاشق بنے, لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں, مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ, کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا, وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے تو غیر حاضر ہے. پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے, اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے, ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے, مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں, تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے, وہ سر کٹانے آ جاتے تھے, ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی, ہم وہ کیسے عاشق تھے, کیسے عشاق میں سے تھے. اللہ اکبر, جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی, عشق کی سزا نہیں ہوتی, عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے. حضرت
نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے, پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے. حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر, ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے, ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے, جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے, جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے, اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر, آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اب زندگی باقی نہ رہے گی, زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا, اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی, زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے. دیکھو عشاق ایسے ہوتے ہیں, انقلاب ان سے آتا ہے, انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں. اللہ اکبر, جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا, آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں. اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے, ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے, اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے. لکھنے کے لیے سکون چاہیے, لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے, لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے, یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے, تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں, تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں. لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش, تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں, نہ بیوی یاد آ رہی ہے, نہ مرید یاد آ رہے ہیں, نہ دوست یاد آ رہے ہیں, نہ احباب یاد آ رہے ہیں. یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا, اسی کو عشق کہتے ہیں. یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا. کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار, اللہ اکبر, بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے سدرہ پر نظر آ رہا ہے. اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چاند رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چاند رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس گلے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, کافی نے کل کہا تھا انگریزوں کے لیے کہا تھا, اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, تاجدار دو عالم کانفرنس, انجمن علماء غوث و رضا, نعرہ تکبیر, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے
हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी, अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख दे करके मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहां आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वह स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते, वो स्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी और उधर आलमे बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते, आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, जलवा यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हो कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां भी नहीं भूले, फांसी का फंदा देखकर भी नहीं भूले। आपसे पूछता हूं, हुजूर हमें कब याद आते हैं? आका हमें कब याद आते हैं? जब चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने की तैयारी करते हो तब आका याद आते हैं। नरम नरम गड्ढों पर लेटकर जब गंदी फिल्में देखते हो तब आका याद आते हैं। अल्लाह अकबर, जब चोरियां करते हो तब आका याद आते हैं। जब सूद के धंधे करते हो तब आका याद आते हैं। बताओ हुजूर हमें कहां याद आते हैं? जो कौन अपने नबी से यूं जफा करे, जो कौन अपने नबी से यूं बेवफाई करे, जो कौन अपने नबी के दिल को नश्तर लगाए, याद रखना तुम्हारे चेहरे पे चलने वाले वस्त्रे तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। जो कौन सजदों को तर्क करके, जो कौन मस्जिदों को वीरान करके कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत की सांस लेना नसीब होगी, उस कौम को वकार नसीब होगा, उस कौम को इज्जतें नसीब होगी। सुन लो, हम किसी मुर्दा नबी के मानने वाली कौम नहीं, हम तो उस नबी को मानते हैं जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे आका जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब बताओ, जब आका हमारी जानों से ज्यादा करीब है, अल्लाह अकबर, जब एक बेटा अपने हाथ में शराब की बोतल लेता है तो उसके माँ का दिल कितना दुखता है। तो शराब की बोतल बेटे के हाथ में देखकर जितना माँ का दिल दुखता है, उससे ज्यादा शराब पीने वाले को शराब पीता देखकर मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ
تکلیف پہنچتی ہے. جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. مجھے حیرت ہے, اللہ اکبر, ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا, ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی. اللہ اکبر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا, اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے, اس کو تحفے دیتے رہے, اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا, اس کی وجہ سے نیند گئی, چین گیا, قرار گیا, سکون گیا, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا, اس پہ سب قربان کیا, اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی, داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی, حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی, عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا. ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے, ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی. اس طرح ام المومنین کہتی ہے, اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے. میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے. بے شک, بے شک, حق حق, سبحان اللہ, بے شک. یہ کسی نبی کی شان نہیں, ہر نبی شان والے, عزت والے, مقام والے, مرتبے والے, لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا. اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محسوس کرو میری قوم کے جوانوں, حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے, ڈبا دے ان کو, ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائیں, ان کا کوئی نہ بچے. یہی ہوا. حضرت لوط کو قوم نے ستایا, لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی, صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی, ہلاکت کی دعا فرمائی, مولا انہیں ہلاک کر دے, اور ہو گئی وہ قوم ہلاک. ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے. جی. صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان, واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے, لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی, اس کی کوچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی. حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا, جی. صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے, اس کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے عذاب نازل کیا. لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو, ہمارے نبی کو دیکھو, سب نبی شان والے, سب عزت والے, سب ہمارے آقا, سب ہمارے مولا, لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا, سبحان اللہ, طائف کی وادیوں کے اندر, طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے. کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھ نہیں, آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے. وہاں کے مالداروں سے, سرداروں سے ملاقات کی, کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو ان بدبختوں نے جواب دیا, کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ, اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی. اسی پہ بس نہیں کیا, جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ, غلط جملے چلاؤ. کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا. وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے, حضور پہ پتھر مارتے تھے, کبھی سر پہ پتھر لگے, کبھی بدن پہ پتھر لگے. اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے, اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا, اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا, حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. تقاضے بشریت
جب میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جب غشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پر دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا۔ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو، یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ غشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر غشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر اللہ بلبل سدرہ سجد الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ محبوب کی مرضی تو پتا کرو، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں، حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں، نفرت کرنے والے، پتھر مارنے والے، حضور کا مذاق اڑانے والے، جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توجہ، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے، ان سے محبت کا یوں اظہار کرے۔ اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا، بس اتنا۔ اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، محسوس کرنا، گھر جا کے سوچنا، سب کی محبتوں کا احساس کیا، سب کی محبتوں کا۔ حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی، ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر
کوئی نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. میں نے عرض کیا آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں, نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, کیوں نہ لوگ نفرت کریں, ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں, صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے, قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی, کوئی اس کی وضاحت نہیں کیا کی, کیا باتیں کی, کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی, آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں, مگر ایک ہی بتاؤں گا سب نہیں, صرف ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا, کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا, کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں, وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں, یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا, ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا, اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن اس کو محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس, سرزمین پیپلسانہ, سرزمین پیپلسانہ, حضور سید صاحب قبلہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے, وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے, ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے, ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا, اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے, جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ صلاح بتا رہے تھے آئے کہاں سے, آئے کہاں سے تھے جی. ان کا رسول ہونا بتا رہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور, من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب من اللہ گیا, من اللہ آئے, من اللہ, تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی, کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی. ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے
70,000 बार कहा। सुभान अल्लाह। बात इस पे मुकम्मल करता हूँ, घर जाके सोचना। इस पे मैं कोई तफसीरा नहीं करूँगा अभी, सिर्फ वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन घर जाके सोचना और फिर सोचना कि दुनिया हमसे नफरत क्यों कर रही है जी। जालिमो। अच्छा बोलूं? अच्छा, मुझे पता था कि 12 बजे खत्म हो। नहीं हजरत बोलिए बोलिए। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो बड़ी नवाजिश। जितना चाहे इतना बोलिए हजरत। बहुत शुक्रिया। जितना चाहे इतना बोलिए। अच्छा ठीक। जी जितना चाहे इतना बोलिए। मेरे अल्लाह ने 70,000 मरतबा 70,000 मरतबा मुझसे कहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो। महबूब मांगो क्या मांगते हो। महबूब मांगो क्या मांगते हो। कितनी मर्तबा? सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, खुदा का जलवा सामने हो, जलवा यार, अल्लाह का वजह करीम। हालांकि हम फिर कहता हूं, आमने सामने दाएं बाएं आगे पीछे की बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हमारा तो अकीदा ये है कि कैफ के पर जहां जले, कोई बताए क्या कि यूं जहां कैफ के पर जलते हैं, बुलबुले सिदरा को तक पता नहीं कि वहां हुआ क्या है। मेरे इमाम कहते हैं, गुंच जो चटके थे माउहा दना के बाग में, गुंच जो चटके थे माउहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। सुभान अल्लाह। जिब्रील को भी पता नहीं चलता। वो हुजूर की मेराज है, दाएं बाएं आगे पीछे की बात नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए खुदा का वजह करीम देख रहे हैं, अल्लाह का वजह करीम देख रहे हैं, खुदा का जलवा देख रहे हैं। और जलवा देखते हुए खुदा फरमा रहा है, जलवा दिखाते हुए, महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। तो सैयदा फातिमा ज़हरा मचल गई, कहा बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा। क्या बात है। जब उसने 70 बार कहा कि 70,000 बार कहा कि मांगो क्या मांगते, तो आपने क्या क्या मांगा। आका फरमाते, बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, तो एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत को बख्श दे, क्या बात है, मेरी उम्मत को बख्श दे। बेटी उसने 70,000 बार कहा मांग। प्यारे मांग क्या मांगता है। मैं 70,000 बार एक ही बात करता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहां मैं इस पर एक तबसरा करना चाहता हूं। खुदा को देखकर जो हमें ना भूले, खुदा को देखकर, मुरादाबाद वालों, पीपलसाना वालों, जी जी महसूस करो इसको, गिरद नवाज से आने वालों महसूस करो, जो खुदा को देखकर, खुदा को देखकर, खुदा को देखकर हमें ना भूले। हम कौन? शराबी हम में, जुआरी हम में, जानी हम में, पापी हम में, गुनहगार हम में, ताश के पत्ते खेलने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में, हमें पापियों को न भूले। आपने कहा अमीरुल कादरी ये कौन सी बात है, खुदा को देख के हमें न भूले। मैंने कहा सुन, अब लोग काबा देखकर वतन भूल जाते हैं। है क्या बात है, क्या बात है। दिमाग में मंसूबा लेकर जाते हैं कि ये मांगूंगा अल्लाह से, ये मांगूंगा अल्लाह से, ये अल्लाह की इज्जत की कसम। जब मैं पहली मर्तबा गया और मेरी नजर काबे में पड़ने वाली थी, मैंने दिमाग की फेरिस्त में इतने नाम लिखे थे, इतनी हाजतें लिखी थी, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि जब काबे पे नजर पड़ी तो मेरी जबान न खुल सकी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूं या मैं हकीकत में हूं। अल्लाह अकबर। लोग काबा देख करके अपनी हाजतें भूल जाते हैं, वतन भूल जाते हैं, लेकिन ये रब्बे काबा को देखकर अपनी पापी उम्मत की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। कितना प्यार। दूसरी बात, अहम बात की तरफ आइए। अल्लाह को देखकर पापियों को याद किया, यानी उम्मत का प्यार कितना। अरे अल्लाह को देखकर लोग, अल्लाह को देखना तो बड़ी बात,
70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखकर लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को। और वो कौन हस्ती है? जब का रब्बे अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं, वो कहा तू नहीं देख सकता। तो फिर क्या हुआ? 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की, तजल्ली 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली की, तो मूसा अपने आप को भूल गए और जमीन पर बेहोश होकर आ गए। तो जो 70,000 पर्दों के पीछे से देखे तजल्ली, वो अपने आप को भूल जाए, और जो बेहिजाब और बेनकाब देखे, इतने करीब से देखे, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी हमें याद रखे तो हमसे प्यार कितना है। लेकिन अब पलट कर एक सवाल, जो खुदा को देखकर हमें न भूला, हम पापियों को खुदा को देखकर हमें न भूला, हम फिल्मों में उसको भूल गए, फिल्म देखकर उसको, वो खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, हम फिल्मों में देखकर, फिल्मों में घूम कर उनको भूल गए, गुम हो गए फिल्मों में। वो खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, मेरी कौम जिना के अड्डों पर जाकर उन्हें भूल गई। क्या होगा? तबाही नहीं होगी? हल क्या है? हल क्या है? हल एक ही है, बस एक। जिसका दिल दुखा कर ये मुसीबतें मोल ली है, उसे खुश करो, उनसे माफी मांगो जी, उन्हें राजी करो, हुजूर को राजी कर लो, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा। और हमें डरने की, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, हालात कहीं भी कुछ भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, अपने मुल्क की किसी बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया, कहीं कुछ हो, चिड़िया कौवे ना बनो, उकाब बनो उकाब। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम लंगड़े, लूले, अंधे, बैरे खुदा की इबादत नहीं करते, हम रब्बे मोहम्मद की इबादत करते हैं। और मेरे अल्लाह की ताकत इतनी है कि जो फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है, नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, अबू जहल को छोटे बच्चों के हाथों मौत के घाट उतार देता है, अल्लाह अकबर, अबू लहब को इबरतनाक मौत अता करता है, उसकी बीवी के गले में फांसी का फंदा पड़ता है और वो बदतरीन हालात में हलाक होती है। अपने अल्लाह से सिर्फ राब्ता जोड़ने की जरूरत है, या जो रिश्ता कमजोर हो चुका है ना, उस रिश्ते को फिर से दोबारा बहाल करने की जरूरत है। याद रखना, अल्लाह रसूल से रिश्ता मजबूत करो। सबसे रिश्ते मजबूत करने चले, अल्लाह रसूल से रिश्ता क्यों कमजोर कर रहे हो? मगर याद रखना, अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कैसे होगा, रसूल पाक से रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आसान तरीका यह है कि जो गुनाहों के दलदल में रुजू करो, उससे माफी मांगो। याद रखना, मेरा अल्लाह जल्दी नाराज नहीं होता, लेकिन अगर कोई मनाने के लिए आ जाए तो वो जल्दी से राजी हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, गुनाहों के अंदर ना कोई इज्जत नहीं है, गुनाहों में कोई सुकून नहीं है, गुनाहों में कोई करार नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, गुनाह बर्बाद करते हैं, गुनाह हलाक करते हैं। अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। सबसे आसानी से अगर कोई मानता है तो वो मेरा अल्लाह है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। आओ आंसुओं की सौगात पेश करो। सिर्फ आंसू के 2 कतरे, अपनी आंखों के आंसू के 2 कतरे अगर कोई अल्लाह की बारगाह में निदामत के तौर पे पेश कर देना, तो इकबाल के शेर में तरमीम करते हुए कहता हूं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे अरक मेरे, अरक इनफियाल के, शर्मिंदगी के 2 कतरे पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ्फारा बन जाते हैं। गिड़गिड़ाओ ना अल्लाह की बारगाह में। सबके पास गिड़गिड़ाने वाले, कभी रब के पास गिड़गिड़ा के देख, हमारे मसाइल का हल। अल्लाह
اکبر، تعویذات میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے۔ جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں۔ آؤ توبہ کریں، آؤ زندگی کو بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب برپا کریں۔ ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو۔ تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے۔ اللہ اکبر، ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو میں تمہیں عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے توبہ کر لو۔ لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر لہو و لعب میں ڈوب کر جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ۔ اے دن کے پاپیوں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں۔ مجھے بتاؤ، اللہ اپنے بندوں سے کہتے، تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں، لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر، اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ، اور کتنا ہی پاپ کیا، کتنا ہی بڑا جرم کیا، کتنے ہی گناہ کیے، ایک بار معافی مانگو، مانگ کے دیکھو معافی، پکار کے دیکھو اس کو۔ سب کو پکارانا، ذرا رب کو پکار کے دیکھو۔ بے شک بے شک۔ سب کے دروازے پہ دستک دی، ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو۔ سب کے لیے رویا نہ، ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو، اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں۔ آؤ اللہ کو راضی کریں، آؤ اللہ کو منائیں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں، کیسا کریم ہے بندوں پہ، کیسا مہربان ہے، بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی، اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی، کچھ کیجئے۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے، وہاں دعا کریں گے، اللہ سے بارش مانگیں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اللہ سے دعا کی، ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے، لیکن ایک بندہ اس میں ایسا، اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے، میرا نام تک نہیں لیا ہے، ہم اس سے ناراض ہیں، اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے، جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے، کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے کرم پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اے وہ انسان، اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا
کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ, ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. سچے خدا کی شان یہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہیں, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپکے چپکے کہتا اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں. آج بچا لے مجھے, زندہ باد, زندہ باد, بچا لے مجھے, میری عزت بچا لے, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا, لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا. مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں, اور وہ گال پر آئے, اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں, کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ, اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے سبحان اللہ, کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب, چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ, اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی, نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی. کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا, امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے, قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے, کیا پیاری بات لکھی. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں, ہے نا, اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی, منع کرتے نہیں دیں گے, جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا
उदऊनी अस्तजिब लकुम, सुभान अल्लाह, जो मांगेंगे देंगे। बेशक, वहां नबी को मना किया और यहाँ उम्मतियों से कह रहे हैं महबूब की जो मांगोगे देंगे। तो माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि उम्मती का दर्जा नबी से बढ़ गया, यहाँ ये है, वहाँ अस्ल का मामला है, यहाँ तुफैली का मामला है। हाँ, तुफैली को भी दर्जा मिल रहा है। तुफैली मतलब समझे, देखो अगर कोई मजदूर है, मजदूर ठेला ढकेलता है, तो क्या कोई वजीर आजम अपने घर में शादी करेगा तो उस मजदूर को बुलाएगा? बोलो भाई, बुलाएगा? नहीं बुलाएगा, वो तो मुफ्ती साहब को बुलाएगा। ठीक, तो मुफ्ती साहब की बुला को दावत मिली वजीर के घर से, मुफ्ती साहब आना, और जिसको चाहो खादिम को ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब मुफ्ती साहब किसी चप्पल सीने वाले का हाथ पकड़ेगा, चलो। अब एक जामा मस्जिद के इमाम साहब, वो मुफ्ती साहब के बराबर नहीं, उनको नहीं बुलाया वजीर ने, लेकिन वो जो चमार था चप्पल सीने वाला वो जा रहा है, तो मामला क्या है? वहाँ अस्ल है और ये अस्ल का तुफैली है ना। थोड़ी मुश्किल बात है, बाद में आप अपने उलमा से समझना, आपको बताएंगे तुफैली का मतलब क्या होता है, यानी तुफैल में जा रहा है, बात समझे। और आसान जबान में कह दूं, अरे बड़े बड़े लोग, उनको मर्सिडीज कार मैसर नहीं, लेकिन कुत्ते मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। वजह, कुत्ते के लिए मर्सिडीज कारें बनी है या कुत्ता मर्सिडीज कारों के लिए? ना ये उसके लिए ना वो उसके लिए। बस बात इतनी है कि ये जिसका गुलाम है, जिसकी मिल्कियत में है, वो मर्सिडीज कार का मालिक है, तो तुफैली बन के ये भी जा रहा है। तो पता चला जिसका मालिक जितना बड़ा होता है, तुफैली की रसाई वहां तक होती है। बस इतनी बात है कि जो हमारा मालिक और मौला है वो अल्लाह का महबूब है, इसलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी को अता की है तो उम्मत मुहम्मदिया को अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे आखिरी में आए, सबसे आखिरी में आए, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबसे आखिरी में आए, उठेंगे सबसे पहले। बेशक, सबसे आखिरी में आए, जन्नत में जाएंगे सबसे पहले, और सबके जराइम बयान होंगे तुम्हारे सामने। बनी इसराइल ने ये किया, लूत की कौम ने ये किया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबके दुखड़े, सबके जराइम, सबके बुराई तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हारे बाद कोई उम्मत ही नहीं आएगी ताकि तुम्हारी बुराई किसी तक पहुंच नहीं सके। क्या बात है, क्या बात क्यों? क्योंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, मेरे प्यारे की उम्मत हो। औरों का हाल ये, अगर गुनाह कर ले तो सजा क्या? अपने आप को कत्ल कर दो, यही। और तुम गुनाह करो तो तौबा करो, माफी है। तो बहरहाल बात दूर निकल दे। बस इतना मेरे अजीज, मेरे भाइयों, याद रखिए, अल्लाह को राजी कीजिए और अल्लाह के महबूब को राजी कीजिए, हुजूर को मनाइए, इसलिए कि पूरा के पूरा दीन हुजूर की ज़ात है। इकबाल ने कहा था, बमुस्तफ़ा बरसा खैश रा के दी हम ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम पूलहबीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर व नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अजीज भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह यह है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं? वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा, लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का